خداوند قادر مطلق، آسمان اور زمین کے خالق الجہان کے پروردگار، تو ہی عزت، بزرگی اور سجدے کے لائق خدا ہے۔ قادر مطلق آسمانی باپ کے حضور ہم زبور نمبر 139 کی 2-3 آیتیں پڑھیں گے۔ 139 نمبر زبور، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ کلام مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں گے۔ کلام مقدس کے اس حصہ میں یوں لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے آج ہم جس بات پر غور کریں گے کہ خدا انسان کے لیے فکر مند ہے، خدا انسان کی فکر کرتا ہے۔ ذات الہی میں ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر صفات ہیں، لیکن ہم صرف انہی صفات کو جانتے ہیں جو کچھ اس نے ہم پر ظاہر کی ہیں۔ اور کتاب مقدس میں ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اور کتاب مقدس کے حوالے سے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ کتاب مقدس کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے تو بھی وہ گناہگار انسان کی فکر کرتا ہے، گناہگار انسان کی تلاش کرتا ہے، اور جو بھٹک جاتے ہیں انہیں واپس لانے کی فکر رکھتا ہے۔ سو آج کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے پیدائش کی کتاب، اس کے 3 باب میں، اور پیدائش کی کتاب کا 3 باب خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے انسانی گراوٹ کا باب ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے انسانی گراوٹ کا یہ باب ہے، اور یہاں پر براہ راست اس بات کا ذکر ہے کہ آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کر کے اس پھل میں سے کھایا جس کو خدا نے کھانے سے منع کیا تھا۔ یہ پھل کیا تھا؟ اس بحث اور تفصیل میں گئے بغیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا دونوں خدا کی طرف سے دھیان ہٹا کر اپنی طرف دیکھنے لگے۔ بہت جلد وہ خدا کی دی ہوئی ذمہ داریوں سے اپنی توجہ ہٹا کر دیگر باتوں کی طرف دیکھنے لگے، اور اس سلسلے میں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے
کہ جب انہوں نے خدا کے احکام سے، خدا کے حکم سے اپنی فکر ہٹا لی، اپنی توجہ ہٹا لی، تب وہ کس طرح گراوٹ کا شکار ہوئے۔ اور خدا نے انسان یعنی آدم اور حوا کو اپنی صورت پر بنایا، یعنی وہ دونوں خدا کی صورت پر، خدا کی مانند اس کی شبیہ پر بننے کی وجہ سے تمام دنیا پر اختیار رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خدا نے آدم کو باغ عدن میں باغ کی نگہبانی اور باغبانی کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان دونوں حوالوں کے پس منظر میں خدا نے انہیں نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ کچھ ایسی ہی باتیں ہیں جو خدا کے بھید ہیں، اور ان بھیدوں کو جاننے کی انسانی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جس دن خدا نے انسان کے بھیدوں کو اپنے دنیا اور حالات کے حوالے سے پورے طور پر جاننے کی کوشش کی، یا وہ انسان کوشش کرتا ہے، تو ساری باتوں کی فکر مندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور باغ عدن میں آزمانے والے نے یعنی ابلیس نے دو باتوں سے آدم اور حوا کو شک میں مبتلا کیا۔ ایک یہ کہ واقعی خدا نے تمہیں فلاں بات سے منع کیا ہے، گویا وہ ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ شاید تم نے غلط سنا ہے، یا پھر تم نے پوری توجہ سے نہیں سنا۔ اور دوسرا یہ کہ جس بات سے خدا نے تمہیں منع کیا ہے اس کو کرنے سے تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اور یہ ایک عجیب بات تھی، کیونکہ پیدائش کی کتاب کا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دونوں پہلے ہی خدا کی صورت پر تھے، لیکن انہوں نے اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھنا چاہا، اپنی عقل سے، اپنی حکمت سے، اور اکسانے والے کی چال میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو اور زیادہ آگے بڑھانا چاہا، کیونکہ اس نے انہیں ایسی بات کہی تھی کہ جس دن تم کھا لو گے تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور جو کچھ بھی باغ عدن میں ہوا وہ خدا کی نافرمانی تھی، اور انسان کی فطرت اور جبلت کو پیش کرتا ہے یہ حوالہ کہ خدا کی نافرمانی کرنے سے آدم اور اس کی بیوی دونوں شرمندگی کی حالت میں پائے گئے، کیونکہ گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، اور گناہ کر کے پھر انسان خوف کی حالت میں آ جاتا ہے، اور شرمندگی کی اس حالت کو الہیاتی حوالے کے مطابق گناہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر نافرمانی کی سوچ کا دخول ہی دراصل گناہ ہے، اور اس وجہ سے اس واقعے سے پہلے جو سوچ آدم اور حوا کے اندر پیدا ہوئی، وہ ارادہ جس نے ان کے اندر جنم لیا وہ گناہ تھا، لیکن جب انہوں نے پھل کھایا تو انہیں گناہ کا احساس ہوا۔ تو خدا کے حضور سے گرنے کی اس حالت کے باوجود خدا نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں انہیں ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو معمول کے مطابق ان سے ملاقات کرنے کے لیے خدا پھر سے باغ عدن میں موجود ہوا۔ خدا کا یہ کہنا کہ اے آدم تو کہاں ہے، یہ خدا کی پدرانہ شفقت اور فضل کا ثبوت ہے، اور اس سوال کے جواب میں کہ تو کہاں ہے،
آدم نے خود کو خدا کے حضور سے چھپانے کی کوشش کی، اور جب نہ چھپا سکا تو اس نے اپنی نافرمانی کا الزام اپنی بیوی پر لگایا، اور پھر حوا نے یہ الزام ابلیس پر لگایا۔ یہ تو حقیقت تھی کہ ابلیس نے انہیں بہکایا۔ ابلیس کے بہکانے کا ایک مقصد یہ تھا، ایک حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بہکانے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن انسان کو اس قدر بھولا اور معصوم بننے کی ضرورت نہیں کہ وہ اس قسم کے سوالوں کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ خدا نے انسان کو ضمیر دیا ہے، خدا نے انسان کو عقل بخشی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بہکاوے میں آ کر کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور خدا کی نافرمانی انہوں نے کی۔ خدا نے کلام مقدس میں عبادت، اخلاق اور طور طریقوں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ رواداری اور سچائی کے لیے خدا کے احکام بائبل مقدس میں موجود ہیں، لیکن برائی کی قوتیں مسلسل کلیسیائی رواجوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش میں آج بھی ہیں، اور یہ کھیل باغ عدن سے شروع ہوا ہے، اور اس واقعے میں جو کچھ آدم کا حق نہیں تھا اس نے وہ حق حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی اس نے خدا کی مانند بننے کی کوشش کی۔ اور دوسری جانب فلپیوں کے خط میں مقدس پالوس رسول خداوند یسوع کی بابت لکھتا ہے کہ وہ یعنی یسوع مسیح اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ خود کو خالی کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت سہی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خدا کی صورت کو قبضے میں رکھنے کی کوشش نہ کی، اور اس طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہکاوے میں آ گئے، اور ان کے بارے میں پہلے سے لکھا ہے کہ خدا نے انہیں اپنی شبیہ، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اگرچہ آدم کی جگہ پر کوئی بھی انسان ہوتا تو کبھی بھی پھل میں سے نہ کھاتا۔ بہت سے آدمی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو شاید نہ کرتا۔ یہ صرف کہنے کی حد تک بات ہے، اور الہیات کی روح سے علماء کا کہنا ہے کہ آدم کا گناہ انسان کے نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر انسان اس قسم کی آزمائش میں روزانہ بلکہ ہر گھڑی میں سے گزرتا ہے، اور بیشتر موقعوں پر وہ گر جاتا ہے۔ آدم کی لرزش بنی آدم کے گناہ میں پیدا ہونے کا سبب ہے، جس کا علاج خداوند یسوع مسیح کے کفارے میں مہیا کیا گیا۔ لیکن اس وقت اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے آدم اور حوا کے لیے کہ گناہ میں گرنے کے بعد انہوں نے اپنی عقل سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اور آج وہی سوال کہ میں اور آپ کہاں ہیں؟ خدا کی فرما برداری میں ہیں یا اس کی نافرمانی میں ہیں؟ کیا آپ خدا کے بھیدوں کو اس کے بھید سمجھ کر قبول کر رہے ہیں، یا خدا کی مانند مالک کل بننے کی کوشش میں ہیں؟ اور یہی صورتحال باغ عدن میں تھی
کہ انہوں نے ابلیس کی اس بات کا پکا یقین کر لیا، اور وہ ہستی، وہ شخصیت جس نے اسے خلق کیا، ہر روز ان کی فکر مندی کرتا تھا، ہر روز ان کے پاس ملنے کے لیے آتا تھا، اور پورا باغ ان کے سپرد کر دیا تھا اور انہیں اختیار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ شاید خدا نے ہم سے یہ چیز چھپا رکھی ہے، اور واقعی ہم خدا کی مانند بن جائیں گے۔ ہم اپنی عقل سے کبھی بھی خدا کی مانند نہیں بن سکتے۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، خدا آپ کو عزیز رکھتا ہے۔ اگر ہم بھٹک بھی جاتے ہیں تو بھی خدا ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ خدا نے گناہ میں گرنے کے بعد ان کے لیے پھر بھی اپنی شفقت کا اظہار کیا۔ خدا نے آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنا کر ان کی شرمندگی دور کی، اور پھر خدا نے ان کو آواز یہ دی کہ اے آدم، تو کہاں ہے؟ اس سوال کی بازگشت آج بھی ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اور خدا کو یہ جواب دینا ہے کہ میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں کھو گئے ہیں، اور خدا کے لیے وقت دینا، خدا کی طرف توجہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور ہر روز خدا کی یہ پکار، خدا کی یہ آواز ہر بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ تو کہاں ہے؟ آج ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن خدا آج بھی ہماری فکر کرتا ہے۔ خدا نے جب پہلے انسان کو خلق کیا، اسے زندگی کی بہترین چیزیں مہیا کی، لیکن اس کے باوجود انسان خدا کے ہاتھ سے نکل کر ابلیس کے ہاتھوں آ گیا، اور اس نے اس روئے زمین پر آ کر خدا کے فیصلے کو، خدا کی مرضی کو، خدا کے ارادے کو جھٹلانے کی کوشش کی، اور آدم اور حوا دونوں نے اس بہکاوے میں آ کر خدا کی نافرمانی کی، اور انسان جو کہ فطرتاً کمزور ہے، اور اس کے اندر اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے کامل انسان کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے اس روئے زمین پر انسان بن کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں رہ کر ثابت قدم رہا۔ اور اگر ہم آدم کی اور یسوع مسیح کی آزمائش کا موازنہ کریں جو متی کی انجیل 4 باب میں ہے، تو وہاں پر بھی ابلیس جب یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے کئی طرح سے اسے آزمایا، اور کلام کے حوالہ جات دے کر اسے آزمایا، لیکن خداوند یسوع مسیح ابلیس کے کسی بہکاوے میں نہیں آیا، بلکہ اس کو کلام کے حوالے سے ہی جواب دیا۔ آج یہ سوال سب زندگیوں کے لیے ہے، اور خدا کی یہ آواز ہر شخص کے لیے نام بنام ہے، کیونکہ یسایہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمارا نام اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر لکھا ہوا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی یہ پکار، یہ آواز، یہ محبت کہ اے تھکے ماندے بھوک سے دبے لوگو، سب میرے پاس آؤ۔ اور آدم کو خدا نے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اور بزرگ داؤد زبور میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے خدا، میں تجھ سے چھپ کر
کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں بھی تو ہے، اگر میں اپنے آپ کو گہراؤں میں پتال کی تہہ میں لے جاؤں تو وہاں بھی تیرا ہی ہاتھ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو میری خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے، تو میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے خیال کو جانچتا ہے۔ اور آدم کو جب خدا نے باغ عدن میں سرفرازی بخشی، نگہبانی دی، باغبانی کرنے کے لیے سب کچھ اس کے لیے مہیا کیا، تو بھی ابلیس نے اس کے اندر یہ خواہش پیدا کی کہ وہ ایک درجہ اور آگے بڑھ جائے اور خدا کی مانند بن جائے۔ کوئی بھی انسان اپنی عقل سے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ نہ رہے۔ اور مقدس سلیمان زبور نمبر 127 میں یہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ ہم اپنی عقل سے اپنے تخت و تاج، اپنی دولت اور اپنی حدود کو نہیں بڑھا سکتے جب تک خدا کو اپنی زندگی کی کشتی میں داخل نہ کرے۔ اور خدا جو انسان کی فکر کرتا ہے، جو فکر مند خدا ہے، وہ آج بھی آدم کی طرح ہر شخص کا نام لے کر پکارتا ہے کہ تو کہاں ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے اور اس جگہ کو پہچاننا ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کہاں پر ہیں۔ کیا اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا گناہ میں رہ کر خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہیں خوف کی یا دہشت کی روح نہیں بخشی گئی۔ خدا ہمیں دلیری کی روح بخشتا ہے۔ خدا ہمارے اندر دلیری پیدا کر دیتا ہے جب ہم خدا سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا سے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو یقیناً خدا وہ عظیم خدا ہے، وہ شفیع خدا ہے جو ہمیں بحرانوں سے بھی نکالتا ہے۔ آج بھی خدا ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام میں بڑھنے کے لیے اور زیادہ توفیق بخشے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔